اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین جو مشہور بھی ہے، آپ نے سنی بھی ہے، کہتے ہیں کہ ولد ریحان ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ولد ریحان ہوتا ہے، اور میرے لیے ریحان کون ہے؟ حسن و حسین ہے۔ اور اسی طرح متعدد جگہوں پہ رسول خدا نے امام حسن و امام حسین کے لیے ریحان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ خوشبو کی نسبت دی ہے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ یہ وہ ریحان ہے، یہ وہ خوشبو ہے جس کی معرفت، جس کی منزلت اور جس کو پہچاننا ہر مسلمان پر واجب کیا گیا تھا آیت شریفہ ان المودع القربہ کی نسبت سے اگر ہم دیکھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے رسول اللہ کی وفات کے بعد، امام علی کے بعد چلتے جائیں، امام حسین کی زندگی ایک مشکل مرحلہ تھا زندگی کا، اور امام حسین نے ایک کٹھن مراحل زندگی گزاری ہے۔ امام حسین نے جو واقعہ کربلا کا ہم اب دیکھیں، یہ واقعہ 1400 کچھ سال پہلے ہوا ہے، یعنی 1300 کچھ کر لیں، کیونکہ آج 1442 ہجری چل رہی ہے، 61 ہجری کا واقعہ ہے، تو 1389 یا 88 کچھ ایسا بنے گا، شاید تھوڑا کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے، لیکن 1300 سالوں کی محیط کا یہ واقعہ، آخر اس میں ایک ایسا کیا شے تھا کہ رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ ان القتل حسین
حرارت قلوب المؤمنین، رسول اللہ اس قتل کے بارے میں فرما کے جا رہے ہیں کہ یہ ایسا قتل ہے حسین کا کہ مومنین کے قلوب کبھی بھی اس حرارت سے خاموش نہیں ہوں گے۔ یہ وہ حرارت، یہ وہ چاشنی آخر اس واقعہ کربلا کے اندر ایسی کیا فضیلت ہے، کیا خاصیت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہ حرارت خاموش نہیں ہو سکی ہے۔ واقعہ کربلا دو جہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جہت عامت الناس کی نظر ہے، ایک جہت خود اہل بیت کے گھرانے کی نسبت سے دیکھ سکتے ہیں۔ دو جہت کس لیے کہہ رہا ہوں؟ ایک جہت کیونکہ انسان ہے، بیما ہوا انسان کی حیثیت سے دیکھیں تو واقعہ کربلا ایک انسانی واقعہ ہے کہ کچھ اسباب و عوامل فراہم ہوئے کہ امام حسین کربلا پہنچے، وہاں پہ شہید ہوئے۔ لیکن اس کا ایک جہت اور بھی ہے۔ وہ جہت کیا ہے؟ وہ جہت وہ کہہ سکتے وہ واقعات ہیں یا وہ پیشن گوئیاں ہیں جو ولادت امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوئی تا شہادت امام حسن تک جاری رہی۔ یعنی ایک سلسلہ ہے پیشن گوئیوں کا امام حسین کے بارے میں کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئیاں ایسی نہیں ہیں کہ عام انسان صرف نظر کر جائے، لیکن ہم اگر واقعہ کربلا کو ایک انسانی واقعے کے طور پہ بھی دیکھیں کہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ تاریخ بشریت میں یا تاریخ اسلام کے ابتدائی عوامل میں ایسا کوئی واقعہ ایک واقعہ گزرا ہے مالک بن نویرہ کا، اس کو ہم اب نہ کریں، لیکن اس میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا جو خلیفہ اول نے جو کیا تھا، اگر اس کو بھی مدد رکھے۔ لیکن مالک بن نویرہ میں خود مالک بن نویرہ کو شہید کیا گیا اور ان کے اسباب، ان کے خانوادے کو اسیر کیا گیا اور خلیفہ اول کی طرف لایا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ ہے کسی گھرانے کے اوپر ہوا ہے وہ حسین ابن علی کا واقعہ ہے۔ حسین ابن علی خود فرماتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ کربلا دو جہت سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آیا کہ قیام امام حسین بالسیف تھا یا بقول آج کل عراقی کہتے ہیں سلمی تھا، کیونکہ اگر امام حسین قیام کے لیے نکل رہے ہیں ایک حکومت کے خلاف تو اہل گھرانے کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے۔ طبعاً ایک انسان سوچتا ہے کہ جب میں کسی حاکم کے خلاف قیام کروں، کسی ملک کے حاکم کے خلاف قیام کروں تو مجھے اگر جہاد کرنی ہے تو میں اہل گھرانے کو لے کے نہیں نکلوں گا۔ اور امام حسین کا واقعہ آیا کہ قیام بالسیف تھا یا نہیں، خود امام حسین نے کیا فرمایا ہے اپنے قیام کے بارے میں، لطلب اصلاح امتی جدی، یا یہ تھا اصلاح امتی جدی کا نتیجہ شاید حکومت ہو، لیکن اس کا مقدمہ کیا تھا؟ آیا کہ یہ بالسیف تھا یا نہیں؟ بالسیف نہیں تھا، امر بالمعروف تھا۔ امر بالمعروف بالسیف بھی ہوتا ہے، امر بالمعروف باللسان بھی ہوتا ہے، امر بالمعروف بالقلم بھی ہوتا ہے، امر بالمعروف بالکردار بھی ہوتا ہے۔ آیا کہ امام حسین نے کس چیز کو چنا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ کا واقعہ، خواص کی محفل ہے، اس میں نہیں جاتا ہوں، لیکن امر بالمعروف کی جو جہاد میں نے ذکر کیے ہیں اس میں سیف کہیں نہیں رہی ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ امام حسین نے کوئی ایسا خط کسی کو نہیں لکھا جس میں حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے لیے بلایا جائے یا اپنی نصرت کے لیے بولا جائے۔ واقعہ کربلا ایک عجیب واقعہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ واقعہ کربلا کا روحانی پہلو کو ہم تھوڑی دیر مدنظر نہ بھی رکھیں، جو اہل بیت کے علم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر طرف بھی رکھ لیں، تو امام حسین نے جتنے بھی خطوط کے جوابات دیے ہیں یا جتنے بھی خطوط آئے ہیں جو سب سے زیادہ کوفہ میں سے آئے ہیں جو 18,000 لکھے جاتے ہیں یا 16,000، لیکن اگر ہم دیکھیں اگر امام حسین بالسیف کے قائل ہوتے تو کوفہ نہیں جاتے، وہ اس مناطق کی طرف جانا چاہیے تھا جہاں ان کے محبین موجود ہیں، جیسے بصرہ ہو گیا یا یمن کی طرف۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کا نتیجہ یا امام حسین کا مقصد قیام نہیں تھا بالسیف تو یہ کوفہ کی طرف کیوں گئے؟ کوفہ والے بھی تو اپنے لیے نہیں منگوا رہے تھے انہوں نے، لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے بیعت یزید نہیں کی تھی اس وقت تک۔ جب بھی یہ خطوط لکھے گئے کہ آیا کہ بیعت یزید کر چکے تھے اہل کوفہ اور بغاوت ہو چکی تھی کوفے میں، اور اس لیے امام حسین کو بلا رہے تھے کہ آ جاؤ اور خلافت لے لو، تو تاریخ میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اہل کوفہ نے بغاوت کی ہو حاکم وقت کے خلاف
اور تلوار اٹھایا ہو۔ امام حسین کوفے کی طرف گئے اسی لیے کہ وہاں ایک اوپن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوپن مائنڈ سیٹ چل رہا تھا کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا، آپ آ جائیں تاکہ ہمیں رہنمائی کریں۔ یہ جملہ دلالت کرتا ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی اس بات کی، میری بات کی دلیل کے لیے امام حسین کے عمر ساتھ کو یہ کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، اگر نہیں چاہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ امام حسین بھی سیف کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں، اگر عمر سعد امام حسین کی یا ابن زیاد امام حسین کی اس بات کو مان لیتے کہ آپ واپس چلے جائیں، آیا کہ واقعہ کربلا واقع ہوتا؟ مسلم میں نہیں ہوتا، کیونکہ امام حسین نے جب واپسی کا بول دیا، امام حسین کی شخصیت اور کردار کا لازمہ یہی تھا کہ امام حسین کو واپس جانا چاہیے، کیونکہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے میری تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ بس اگر وہ اس بات کے قائل ہو جاتے ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرتے واپس جانا چاہتے ہیں کوفہ، تو امام حسین یقیناً واپس چلے جاتے، کیونکہ کردار امام حسین کا لازمہ یہی ہے کہ وہ اپنی بات کی پاسداری کریں۔ واقعہ کربلا میں اس کے بعد شبہات وارد کیے گئے، اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی۔ کچھ الفاظ نکالے گئے، جدید نکالے گئے، کچھ وہ کیے گئے۔ ابھی فیس بک میں بھی آپ شاید چل رہا ہوگا، خود یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ایک خط جعلی نکالا گیا امام حسین کی نسبت۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو یا تو منتقل نہیں کر پائے، یا احباب کی نااہلی ہے کہ وہ ہر چیز کو پڑھتے ہیں اور بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر پڑھے فارورڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ جملے حبیب کے لیے ایسے لکھے امام حسین کے نسبت جو واقعی شخصیت امام حسین کے خلاف ہے، جبکہ امام حسین نے جو حبیب کو خط لکھا، مختصر سے خط لکھا ہے جس میں حبیب کے لیے فقیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جعلی خط میں حبیب کو میرے دوست کہہ کے پکارا گیا ہے۔ حبیب کو حسین ابن علی فقیہ کہے اور جعلی خط میں حبیب بولے، دوست بولے، بڑا فرق ہوتا ہے الفاظ کے چناؤ میں۔ ایک امام کے قول میں اور غیر امام کے قول میں الفاظ بڑا معنی رکھتا ہے، مفہوم رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس تحریفات کا کچھ ذکر کرتے ہوئے چلے۔ مشہور و معروف تحریف 2 یا 3 ہم سب سنتے رہتے ہیں، ایک کی میں تشریح نہیں کروں گا، باقی 2 کی میں کر لوں گا، جس میں سے ایک تحریف جو ہے کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ایک مشہور و معروف جملہ ہے جو ہر کوئی لکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، اور بڑے مزے سے فارورڈ ہوتا ہے کہ یہ قول امام بقول، بعض صاحب تو قول امام کے نام سے ہی منسوب کر کے بھیجے ہوتے ہیں، جبکہ ایک شاعر کا قول ہے، وہ بھی اہل سنت کے کسی شاعر کا قول ہے، اور اس نے یہ جملہ پڑھا ہے اپنے شاعری کے بند کے بیچ میں۔ اس کے علاوہ ایک جملہ اور بھی ہے جو خود پڑھا جاتا ہے، بڑا مشہور جملہ ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلہ بسیوف۔ یہ بھی ایک مشہور جملہ ہے، سب پڑھتے ہیں، امام حسین کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ میں نے خود تحقیق کی، دیکھا کہ یہ جملہ واقعی حسین ابن علی سے وارد ہوا نہیں ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ ایک شاعر کا شعر ہے۔ یہ بھی کون شاعر؟ شاعر مشہور ہے ملا محسن ابو الحق نام کا ایک شاعر ہے، اس کے شعروں کے مجموعے میں یہ جملہ ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ اگر دین محمد کا بقا اس بات پر منحصر ہے کہ حسین ابن علی قتل ہو تو آ جاؤ خذنی ہو، مجھے قتل کیا جائے۔ مشہور جملہ ہے، سب پڑھتے ہیں، لیکن یہ جملہ خود معصوم کا قول نہیں ہے، یہ بھی ایک شاعر کا شعر کا جملہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے ان الحیات عقیدۃ و جہاد، یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سنی شاعر کا جملہ ہے جو 1950 میں، یا آپ پرانے اخبارات لبنان وغیرہ الحیات ہو گیا، مصر وغیرہ کا پرانے اخبار میں الحیات کی ہیڈنگ کے نیچے یہ جملہ لکھا ہوا ہے
کہ ان الحیات عقیدۃ و جہاد. اب نہیں پتہ یہ جملہ کب منتقل ہو کے قول حسین بن گیا ہے، لیکن تحریفات ہوئی ہیں اور بہت ہو رہی ہیں تحریفات. عقیدے کے لحاظ سے تحریفات ہو رہی ہیں، اقوال کے لحاظ سے تحریفات ہو رہی ہیں، تاریخ کے لحاظ سے تحریف ہو رہی ہے، اور تحریف ایسے ہو رہی ہے کہ دشمن کو محب بنا کے پیش بھی کیا جا رہا ہے. اس واقعے سے پہلے دشمن کو محب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کا میں جملہ نقل کروں گا. اس سے پہلے ایک واقعہ نقل کرتا چلوں، میں نام بھول گیا ہوں، لیکن ائمہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں اصحاب ائمہ میں سے ایک شخص اپنے زمانے کے حاکم کو اونٹ دیا کرتا تھا کرائے پہ کہ وہ حج کرے. مشہور و معروف قضیہ ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، صفوان جمال تھے. وہ اونٹ دیتے تھے کرائے پہ حاکم وقت کو کہ وہ جائے کس لیے، ایک مستحب کہہ لیں یا ایک واجب فعل کے لیے، حج کے لیے اونٹ دیتے تھے کہ وہ جائے، اونٹ پہ سوار ہو، حج کرے اور واپس آ جائے. امام اس کو پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اونٹ کس کو دیتے ہو؟ کہتا ہے میں حاکم وقت کو اپنے اونٹ دیتا ہوں کہ وہ فریضہ حج کو انجام دے اور واپس آ جائے. امام کہتے ہیں یہ جو فریضہ حج کے انجام دہی تک وہ کیا تم کو پیسے دے کے جاتا ہے یا واپسی میں دیتا ہے؟ کہا نہیں، وہ واپسی میں دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم اس کی واپسی کی حیات تک تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ وہ زندہ واپس آئے تاکہ تمہارا کرایہ دے سکے. وہ کہتا ہے طبعاً یہ بات ہے کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ زندہ جائے اور سالم واپس آئے تاکہ میرا کرایہ دے سکے. امام کہتے ہیں ہم اتنی بات بھی اپنے دشمن کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں. اتنی ہی سننا تھا کہ صفوان جاتا ہے اپنے اونٹ بیچ دیتا ہے، اور حاکم جب پوچھتا ہے اونٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے کاروبار تک کر دیا ہے. حاکم یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ تم نے اونٹ کس وجہ سے بیچے ہیں، مگر میں آپ کو بخشتا ہوں. دیکھیں اہل بیت اپنے دشمنوں کی نسبت اتنی سی محبت کے بھی قائل نہیں ہے کہ آپ اتنی محبت بھی ان کے دلوں پر رکھیں کہ وہ زندہ واپس آ جائے فریضہ حج سے. اہل بیت قائل نہیں ہے اس بات کے کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنی بھی محبت اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں دیکھے. پرسوں ہی کل کسی نے کلپ دی، یہ واقعہ نقل کیا، اب کلپ پہ بات کریں، کہ وہ صاحب فرماتے ہیں لاہور سے کہ مکہ میں امام حسین جو ہے ثانی کے بیٹے سے ملتے ہیں، نزا ہوتی جو بھی ہوتی ہے، امام حسین اپنا وہ چیز بتاتے ہیں. اس میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ ثانی کے بیٹے سے کہ اگر تمہارے والد صاحب ہوتے تو میری حمایت کرتے اور میرے ساتھ اس قیام میں شامل ہوتے. بظاہر جملہ بڑا اچھا ہے کہ ثانی کے بیٹے سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اتنی بھی اوقات نہیں رکھتے ہو، اتنی بھی اہمیت نہیں ہے، تمہارا باپ مجھے اتنی اہمیت دیتا ہے کہ میرے قیام میں وہ میرے ساتھ شامل ہوتا، میری حمایت کرتا. آیا کہ واقعی تاریخ کے لحاظ سے جملہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے، واللہ اعلم، ما ادری. سیدھی بات ہے. اگر اس کا تجزیہ کریں امام حسین کی ذات کے حوالے سے کہ یہ جملہ آیا کہ امام حسین نے بولا ہے نہیں بولا، تاریخ میں مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن کیونکہ مصنف جو مقرر صاحب تھے، خطیب تھے لاہور کے، انہوں نے بولا ہے تو انہی پہ اس کی استدلال اس جملے کی جو بھی ہے تحقیق درایت اور علمی لحاظ سے اسی کی گردن پہ. ہم اس کو دو جہت سے دیکھتے ہیں، یہ جملہ بولا ہے یا نہیں بولا ہے. اگر بولا ہے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے، نہیں بولا ہے کون صاحب نے اس کو رد کیا ہے یا نہیں رد کیا. پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے اس جملے کے بولنے کے بعد، اس جملے کو رد کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر رد کیا ہے فبہا، اچھی بات ہے، تو رد کیا اچھی بات ہے. اگر رد نہیں کیا ہے، وہ اس جملے کو قبول کرتے ہیں، تو پھر دو بات آتی ہے. آیا کہ اس نے امام حسین کو کس نظر سے دیکھ کے سوچا ہے کہ امام حسین یہ جملہ بول سکتے ہیں. کیونکہ امام حسین کی دو شخصیت ہم لے سکتے ہیں، ایک انسان بما ہوا انسان کی حیثیت سے، ایک معصوم ہونے کی حیثیت سے. کلام معصوم تو ہے، اگر آپ قائل ہو جائیں گے کلام معصوم ہے. اب یہ کلام معصوم آپ نے اس کو کس جہت سے لیا ہے؟ اگر بما ہوا انسان کی حیثیت سے لیا ہے یہ کلام یا معصوم کی حیثیت سے لیا ہے؟ میری نظر میں دونوں حیثیت سے کلام باطل ہے. دلیل ہم دیں گے اس کی کہ کیوں باطل ہے. اگر انسان کی حیثیت سے دیکھیں، ثانی تھا کون؟ کیونکہ جملہ بولا کس کے لیے جا رہا ہے. سیدھی بات ہے کہ ثانی کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کردار کیا تھا کہ امام حسین یہ جملہ بول لیں.
اگر ثانی واقعی ہی محب اہل بیت تھا، دوستانہ نبی تھا، مودد اہل بیت کا قائل تھا، فبہا مسئلہ حل ہے، یہ جملہ بولا جا سکتا ہے۔ نہیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے ثانی وہ شخص تھا جو امام حسین، اس میں ایک چیز اور نکلتی ہے، امام حسین کی شخصیت، یا تو ثانی ہے کہ امام حسین کی خود کی شخصیت اتنی محکم تھی، اتنی پاک باز تھی، اتنی بے عیب تھی کہ وہ ثانی ہوتا تو یزید کے مقابل میں ثانی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں ہم یہ بولیں گے شخصیت حسین کی وجہ سے وہ بول رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ شخصیت حسین تنہا نہیں ہے، اس سے پہلے کی شخصیات کیونکہ منحصر ہے حسین اپنے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، اپنے دادا و دادی کے ساتھ منحصر ہے، جیسے ابن عمر، جسے ثانی کے لیے امام حسین ان کے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کردار کے لحاظ سے یہ ثانی، سب کو معروف و معلوم ہے کہ ثانی اگر شخصیت کا قائل ہوتا حسین سے پہلے زہرا کی شخصیت آتی ہے، وہ بضعت الرسول تھی، رسول کی شخصیت میں دیکھیں تو بضعت الرسول ہے زہرا، اس کی شخصیت، علی نفس رسول، اس کی شخصیت، رسول اللہ، وہ شخص جو رسول کی حرمت کا قائل نہیں ہوا، وہ شخص جو نفس رسول کی حرمت کا قائل نہیں ہوا، وہ شخص جو بضعت رسول کی حرمت کا قائل نہیں ہوا، وہ کیسے آگے حسین ابن علی کی حرمت کی شخصیت کا قائل ہو جائے گا؟ یہ جائے تعجب ہے کہ عجیب بات ہے کہ ایک سلسلہ ہے حسین کی شخصیت کو ابھارنے میں بعنوان امامت کی بحث نہیں کر رہا ہوں، بعنوان بما ہوا انسان کی بحث کر رہا ہوں کہ حسین کی شخصیت کو بنانے میں یہ اسباب، یہ افراد اتنے محکم، اتنے مستحکم تھے کہ آیا کہ حسین ابن علی نہیں جانتے تھے کہ ثانی کون ہے کہ یہ جملہ بول رہے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے، کس جہت سے بھی آپ دیکھیں یہ جملہ حسین ابن علی کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ لازم عجیب جملہ لگتا ہے کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت آئے اور ثانی کے بیٹے سے ایک ایسا جملہ بولے۔ اگر بیما ہوا امامت بھی دیکھیں، معصوم کے بھی دیکھیں، تو اصلاً و ابداً ہو سکتا ہے یہ جملہ کہ حسین کے زبان مبارک سے ایسے جملے صادر ہو۔ بس وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، اگر میں بولتا جاؤں گا تو پھر آپ کی زحمت بھی زیادہ ہوگی، بس کچھ ذکر کرتے ہوئے چلے کہ کیونکہ آج 4 کی تاریخ ہے، طفلان مسلم کا ہے، ایسی ماں کے بچوں کا ذکر ہے، اور خود شریف متحری صاحب کی والدہ کی برسی بھی ہے، تو والدہ ایک ماں کا بھی ذکر کرے جس نے ایسے بچے پرورش دیے کہ 10 سال کے یا 8 سال کے تھے لیکن وہ پیکر معصوم نہیں تھے۔ کربلا میں جتنی بھی ماؤں کے بچوں کو آپ دیکھیں، تربیت کے لحاظ سے ان کے بچے واقعاً ہر کردار، ہر بچہ ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے۔ ان بچوں میں سے 2 بچے مسلم کے بھی ہیں، تاریخ مختلف ہے کہ مسلم کے بچے آیا کہ یہ 2 بچے جو طفلان مسلم، معروف روایت ہے کہ حضرت مسلم کے ساتھ تھے یا کربلا میں اسیر ہو کے زندان پہنچے۔ بس میں مختصر کرتا ہوا چلوں گا، آخر میں ایک حدیث اور بھی وہ کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے اس کا میں تفسیر کروں گا آخر میں، کہ طفلان مسلم جب زندان سے چھوٹ جاتے ہیں تو رات کی تاریکی میں بھٹکتے ہوئے کوفہ کی گلیوں میں گزر رہے ہوتے ہیں، گزرتے ہیں تو ایک در پہ وہ آ کے کھٹکھٹاتے ہیں، ایک ضعیفہ نکل کے یا ایک عورت نکل کے دروازہ کھولتی ہے اور پوچھتی ہے کون ہو تم لوگ؟ کہتے ہیں کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہمیں آج رات کی پناہ دے دو تاکہ ہم صبح یہاں سے مدینے کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میرا ایک داماد ہے وہ ابن زیاد کا سپاہی ہے، اگر وہ آ گیا تو تمہارے اوپر ظلم کرے گا۔ بچے کہتے ہیں کہ رات کافی گزر چکی ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے آ جاؤ، ضعیفہ مومنہ ہوتی ہے، بچوں کو گھر میں لے کے جاتی ہے اور ایک جگہ دیتی ہے، ان کو عزت احترام سے رکھتی ہے، بچے رات کو سو جاتے ہیں۔
تاریخ میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے کہ بچے رات میں خواب دیکھتے ہیں، نانا رسول اللہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ، حضرت مسلم کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ بچے کب آئیں گے ہمارے پاس؟ تو بس مسلم فرماتے ہیں کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں آ جائیں گے۔ اتنے میں وہ شخص آ جاتا ہے اور بچوں کی رونے کی آواز سن کے وہ جاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دو بچے ہیں، پوچھتا ہے بچوں کون ہو تم؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی محب اہل بیت ہے، فرماتے ہیں ہم تو مسلم کے یتیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جس کو مقصود تھا وہ مجھے مل گیا۔ المختصر کہتے ہیں کہ وہ شقی قلب انسان مسلم کے دونوں یتیموں کو لے کے جاتا ہے نہر کے کنارے، بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے کو لے کے جاتا ہے نہر کے کنارے، اپنے خادم کو، غلام کو کہتا ہے جاؤ ان کے سر کو قلم کرو۔ بچے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم اولاد پیغمبر میں سے ہیں، تو ہمیں قتل کرو گے۔ یہ سنتا ہے تو غلام بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بولتا ہے، بیٹا بھی یہی کرتا ہے۔ وہ شقی خود بڑھتا ہے، ایک تلوار سے اسے وار کرتا ہے، مسلم کے بڑے بیٹے کو سر قلم کرتا ہے، دوسرے پہ وار کرتا ہے، دوسرے کا سر قلم کرتا ہے، دونوں کے اجساد کو نہر فرات میں ڈال دیتا ہے۔ پس میں وہ روایت کی طرف منتقل ہو جاؤں، حسین کے قتل کی طرف چلتے ہیں۔ عزیزو، حسین کا قتل عجیب تھا۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْقَبْشُ، کیسا ذبح کیا گیا حسین کو؟ ہاں ایسا ذبح کیا گیا جیسے گوسفند ذبح کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، گوسفند کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں عرب جاہلیت میں سال میں ایک گوسفند کو پالتے تھے، جب وہ پال پوس کے بڑا ہو جاتا تھا وہ گروہ آتا تھا اور اس پہ تیر مارتے تھے، اس پہ خنجر چلاتے تھے۔ ہاں عزیزو، کربلا کا وہ وقت یاد کرو، حسین ہے، عاشور ہے، عصر عاشور میں حسین، ایسے ہی حسین کو گھیرا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں اس گوسفند کو گھیرا جاتا ہے۔ کوئی حسین پہ تیر مارتا ہے، کوئی حسین پہ تلوار مارتا ہے، کوئی حسین پہ پتھروں سے وار کرتا ہے۔ ادھر دیکھتی حضرت زینب ابن زیاد کو بہتری ہے، ابن زیاد تو دیکھ رہا ہے میرا حسین شہید ہو رہا ہے، کوئی مسلمان ہے جو دیکھے میرا بھائیہ شہید ہو رہا ہے۔ اللہ الظالمین، ماتم حسین۔